رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، مگر اس ڈانس کلب کے اندر یوں لگتا تھا جیسے کسی کو نیند سے سروکار ہی نہیں۔ ڈی جے کا میوزک کانوں کو پھاڑ رہا تھا۔ اونچے اونچے بجتے میوزک کے لے پر تھرکتے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میر نے ایک ناپسندیدہ نگاہ سامنے ڈانس فلور پر ڈالی، جہاں کئی کپلز ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے میوزک پر بے ہنگم انداز میں ناچ رہے تھے۔ اپنے سامنے پڑے پانی کے گلاس سے گھونٹ بھرتے اس نے بیزاری سے ہاتھ میں موجود گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بس بہت ہوا۔ وہ گلاس پرے دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ناگواری سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ سب اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اس ناچ گانے میں کوئی دلچسپی تھی۔ کامران کے کہنے پر وہ یہاں ڈانس کلب میں چلا تو آیا تھا، لیکن یہاں کا ماحول دیکھ کر مسلسل اس کا خون کھول رہا تھا۔ لڑکے اور لڑکیوں کی کوئی عمر ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ زہر لگتی ہیں مجھے ایسے لڑکیاں۔ اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لڑکوں کے ساتھ ایسی جگہوں پر آتی ہیں۔ ذرا ان کے لباس اور حرکتیں تو دیکھو۔ میر نے نفرت سے کہتے ہوئے سامنے موجود لڑکیوں کے ایک گروپ پر نگاہ ڈالی۔ وہ ساری کی ساری ہی شوخ اور چنچل لڑکیاں تھیں۔ سب کے لباس ہی مختصر۔ اونچے اونچے کہکے لگاتی ہوئی وہ سب اپنے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی میر ٹھٹک سا گیا۔ ان لڑکیوں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس نے بے ساختہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی تھی۔ ارے بس بھی کر دے یار، تھوڑا تو زندگی کو انجوائے کیا کر۔ بس حویلی سے شہر اپنی کمپنی اور پھر واپس حویلی۔ زندگی کو جینا سیکھ۔ وہ دیکھ، وہ لڑکی کتنی حسین ہے۔ کامران نے ڈانس فلور پر رقص کرتی ایک لڑکی کی جانب میر کی توجہ مبذول کرانا چاہی، مگر وہ ایک ٹک اسی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ بار بار کندھے سے اپنے لباس کو اوپر کرتی وہ نروس لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ اور بات کہ وہ خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی تمام تر کوشش کر رہی تھی۔ اس کا لباس گھٹنوں تک آتا تھا۔ بمشکل 19-20 سال کی وہ لڑکی کسی کالج کی طلبہ لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس کی ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ دھمک رہی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے اپنی سبز آنکھوں میں کاجل لگا رکھا تھا اور یوں لگتا تھا سیاہ حاشیے کے درمیان کسی نے ایک سبز جھیل کو قید کر دیا ہو۔ سرخ و سفید رنگت اور لمبے سیاہ بال جسے اس نے خوبصورت ہیئر سٹائل میں باندھ رکھا تھا، وہ مکمل حسن کا شاہکار تھی۔ میر ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چند لمحے تک دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں مسلسل ڈانس کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں گلاس تھے جن کے اندر سرخ مشروب جھلک رہا تھا۔ گلاس تو اس لڑکی کے ہاتھ میں بھی تھا، لیکن اس میں سے ابھی تک ایک گھونٹ بھی لیا نہیں گیا تھا۔ بجائے وہ مشروب پینے کے، لڑکی مسلسل اپنے دائیں ہاتھ کے ناخن کتر رہی تھی۔ کامران نے میر کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اسٹول پر بٹھا دیا تھا، اور اب کاؤنٹر پر مڑتے وہ اپنے اور میر کے لیے سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے رہا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ پلٹ کر کامران کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ کسی نئی ڈیل کی گفتگو کر رہا تھا۔ کامران کے بقول 32 سال کا ہونے کے باوجود وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں گزارا تھا، اور اسے زندگی میں تھوڑی رنگینی لانی چاہیے تھی۔ میر نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ انہیں باتیں کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک کے پیچھے سے آتی چیخ نے میر کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے پلٹا تھا اور اگلے ہی لمحے ساکت رہ گیا۔ لڑکیوں کا وہ گروپ اپنی جگہ سے ہٹ کر کچھ دور جا کھڑا ہوا تھا۔ یہ چیخوں کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ گروپ کے ساتھ موجود 5-6 لڑکے انتہائی بپھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان میں سے اکثر نے تو اپنی شرٹ ہی اتار کر پھینک دی تھی۔ لڑکیاں ہنس رہی تھیں، زور زور سے کہکے لگا رہی تھیں۔ تو پھر وہ چیخ کس کی تھی؟ میر نے بے اختیار متلاشی نگاہوں سے دیکھا، اور اچانک ہی سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہی سرخ لباس والی لڑکی دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے درمیان میں کھڑی تھی۔ لڑکے اور لڑکیوں نے اس کے گرد ایک جھمکٹا سا لگا لیا تھا۔ آؤ تمہیں زندگی انجوائے کرنا سکھائیں۔ گھر سے نکل کے آئی ہو تو برقع پہن کر تو یہاں گھومو گی نہیں نا؟ نہیں تو میں تمہیں اسی طریقے سے تمہیں اس کا مزہ چکھا دوں گا۔ سامنے کھڑے اوباش لڑکے نے ہاتھ میں پکڑے سرخ مشروب کو اس لڑکی کی طرف اچھالا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی تمام لڑکیوں نے بھی وائن کی گلاس اس لڑکی کے اوپر انڈھیل ڈالے تھے۔ لڑکیاں زور زور سے ہنستے ہوئے دوہری ہوئے جا رہی تھیں، اور درمیان میں کھڑی وہ خوف سے تھر تھر کانپتے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ میر کو نہ جانے کیوں برا سا لگا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
بیٹھ جا یار، یہ آوارہ لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کا آپسی معاملہ ہے، لڑکی بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگی۔ کامران نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میر ہاتھ چھڑاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے نکل آیا تھا۔ یہ کیا بار بار اپنے کندھوں کو ڈھانپنا شروع کر دیتی ہو؟ اسٹوپڈ لڑکی، اتنی خوبصورت باڈی ہے تمہاری، ذرا سا ایکسپوز کرو گی تو کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ تمہارے ساتھ ایک تصویر بناؤں۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے آف شرٹ ڈریس کھینچ کر نیچے کیا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی مگر لڑکے نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے اسے زبردستی اپنے ساتھ چپکایا تھا۔ موبائل نکال کر سامنے کرتا وہ دھڑا دھڑ اس کی تصویریں اتار رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا مجھے مزید یہاں نہیں رہنا، دھوکے سے تم لوگ مجھے یہاں لائے ہو۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ لڑکے کو جھٹکا دیتے ہوئے وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی مگر لڑکے نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ بڑی نیک بیوی بن رہی ہو، کوئی دھوکے سے نہیں لایا تمہیں، اپنی مرضی سے آئی ہو اور اب زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اوباش قسم کے لڑکے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ لڑکیاں کندھے اچکاتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھیں۔ درمیان میں کھڑی لڑکی نے مدد طلب نگاہوں سے اپنی دوستوں کی سمت دیکھا جو کسی بھی طرح ان نشے میں ڈوبے لڑکوں سے الجھنے کو تیار نہیں تھی۔ لڑکوں کے تیور خطرناک تھے۔ آس پاس کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس ڈانس کلب میں یہ روزانہ کا معمول تھا۔ نشہ کر کے لڑکے اور لڑکیاں آپے سے باہر ہو جاتے تو ایسے کیسز ہی دیکھنے میں آتے تھے۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو بازو سے دبوچا تھا۔ پیچھے کا حصہ خالی ہے، پچھلی بار بھی میں وہاں گیا تھا، اسے بھی وہیں لے چلتے ہیں۔ ساتھ کھڑے لڑکے نے کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دوست کو کہا۔ وہ خباثت بھری ہستی ہنستے ہوئے لڑکی کو گھسیٹتے پیچھے کی سمت لے جانے لگے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کے مقابلے میں وہ نازک تھی۔ لڑکی کو دبوچے وہ لڑکا اچانک ہی چونکا جب اسے اپنے کندھے پر کسی کے بھاری ہاتھ کا احساس ہوا۔ وہ سارے ہی چونک کر پلٹے تھے۔ تو کون ہے؟ لڑکے کے منہ سے گالی نکلی مگر اگلے ہی پل میر کے ہاتھ کا مکہ زوردار انداز میں اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ منہ سے گراہ نکالتا وہ اوندے منہ زمین پر جا گرا تھا اور اس کے بعد میر نے بس نہ کی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آس پاس کھڑے ان تمام لڑکوں کو بری طرح سے پیٹ ڈالا تھا۔ لڑکے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے لیکن زوردار ضرب کھا کر پیچھے کو جا گرتے تھے۔ میر کی باڈی جم سے ٹرینڈ شدہ تھی اور ویسے بھی 6 فٹ کے اس مضبوط مرد کے سامنے ان چھٹانک بھر کے لڑکوں کا ٹکنا ممکن نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو چکا تھا۔ وہ سب خود کو سنبھالتے اٹھ بھاگے تھے۔ ڈانس کلب میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ سارے ہی ششتر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے کندھے پر لگی خراشوں میں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد خوف تھا، آنسو تھے۔ میر نے گہری سانس لی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر لڑکی کا بازو دبوچا تھا۔ اسے لے کر ڈانس کلب سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر کہیں سمندر میں پھینک دے مگر خود پر برداشت کیے اس نے گاڑی کا لاک کھولتے لڑکی کو برابر والی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی سمت موڑ لیا تھا جبکہ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اس لڑکی کو ایک زوردار چکر آیا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے بھوکی پیاسی ہونے کی وجہ سے وہ مزید خود کو سنبھال نہیں پائی تھی اور اگلے ہی پل بے ہوش ہو کر ایک طرف کو لڑکتی چلی گئی۔ وہ پریشے تھی، 19 سال کی پریشے جس کے حسن کے آگے چاند بھی مدھم پڑتا دکھائی دیتا تھا مگر وہ اس حسن اور کاملیت پر خوش ہونے کے بجائے ہمیشہ اداس ہی رہتی تھی کیونکہ اس حسن نے اس کے ارد گرد حسد کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دیا تھا۔ مسلسل بجتے الارم پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ او میرے خدا، آج تو کالج میں بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی کمرے میں نہ تھی، یقیناً کچن میں ہی ہوں گی۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنا یونیفارم اٹھائے واش روم جا گھسی۔ لمبے بالوں میں برش کر کے اس نے انہیں پونی میں قید کیا۔ سفید بے داغ لباس میں اس کی رنگت دھمک رہی تھی۔ ناک میں چمکتے سونے کی لونگ کو ٹیچر کے 1000 دفعہ کہنے کے باوجود اس نے اتارنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لونگ کے ساتھ اس کا جو رشتہ منسلک تھا وہ بھی کچھ عرصہ اور اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا۔ خالہ کی بیٹیاں یونیورسٹی اور کالج جانے کے لیے سرتاپا تیار تھیں۔ آج تو خالو جان بھی ٹائم سے آفس جا رہے تھے۔ صرف خالہ جان ہی تھیں جو بیزار شکل بنا کر کرسی پر بیٹھی تھیں۔ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے وہ مسلسل رابعہ بیگم کو احکامات جاری کر رہی تھیں۔
پریشے نے ناپسندیدگی سے اپنی خالہ کو دیکھا، جنہوں نے اپنی بہن کو اپنے گھر میں پناہ تو دی تھی لیکن ان کی حیثیت کسی نوکرانی سے زیادہ کبھی نہیں سمجھی تھی۔ رابعہ بیگم کچن سے گرما گرم پراٹھے لے کر باہر نکلیں۔ ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ پریشے کو یاد آیا کل رات بھی وہ مسلسل کمر اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتی رہی تھی، اور اس وقت بھی نہ جانے کب سے وہ مسلسل کام کر رہی تھی۔ آ گئی پریشے، بیٹھو تم بھی، ناشتہ کر لو۔ آج تمہارا بہت اہم ٹیسٹ ہے نا، خالی پیٹ جاؤ گی تو ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا۔ رابعہ بیگم نے اسے دیکھ کر محبت سے کہا، اور تبھی خالہ کی پاٹدار آواز ان کے کان میں پڑی تھی۔ بیٹی کی خدمتیں کرنا بند کرو، پہلے شفیق کو گرم پراٹھے دے دو، تمہاری بیٹی کو تو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، اور کہیں نہیں جانا اس نے۔ آج تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ سدرا کے رشتے کے لیے آج کچھ لوگ آ رہے ہیں، دعوت رکھی ہے میں نے گھر پر، اسے کہو چھٹی کرے اور گھر میں کھانا تیار کرے۔ کوئی ضرورت نہیں اتنی پڑھائیاں کرنے کی، اپنے ددیال والوں کی طرح کوئی نیا چاند ہی چڑھائے گی۔ خالہ کے لہجے میں تنفر تھا، نفرت تھی، حسد اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ پریشے کا دل دھک سے رہ گیا۔ خالہ جان، آج میرا ضروری ٹیسٹ ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے بے بسی سے خالہ کی سمت دیکھا۔ کھانا میں پکا دوں گی، آپ نے جو کچھ تیار کروانا ہے مجھے ابھی بتا دیں۔ ان کی آواز میں سے کمزوری جھلک رہی تھی۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کتنی بے بس تھیں وہ دونوں ماں بیٹیاں اس گھر میں، مگر خالہ جان نے نفی میں سر ہلا دیا تھا جب کہا نا کہ پریشے کالج نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی۔ وہ لوگ چائنیز کھاتے ہیں، تم سے چائنیز کہاں بنیں گے؟ اس مہرانی سے کہو اتارے اپنا یہ کالج کا یونیفارم اور کچن میں جا کر کام کرے۔ دوبارہ میں نہ دیکھوں یہ کالج کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے۔ وہ حکم دیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پریشے نے بے بس نگاہ سامنے بیٹھی ان کی دونوں بیٹیوں پر ڈالی۔ مگن انداز میں ناشتہ کرتے ہوئے وہ مسلسل موبائل استعمال کر رہی تھی۔ پریشے کو پتہ تھا اب وہ کالج گئی تو پیچھے ماں کے ساتھ خالہ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے کچن میں چلی آئی تھی۔ اس کی تعلیم ایسے ہی ضائع ہو رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن خالہ تو اسے کالج بھی مکمل نہیں کرنے دے رہی تھی۔ وہ سرکاری کالج میں اس لیے پڑھنے جاتی تھی تاکہ خالہ سے فیس نہ مانگنی پڑے، مگر اب انہوں نے نئے ہتھ کنڈے اپنا لیے تھے۔ کچن میں چائنیز تیار کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو اتر رہے تھے۔ کیوں آئی تھیں آپ یہاں؟ ان کے گھر میں آپ تو کہتی ہیں کہ میرے ددیال والے بہت امیر تھے، اگر میرے بابا نہیں رہے تھے تب بھی آپ وہاں کیوں نہیں رہیں؟ اتنی بڑی حویلی ہے ان کی، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی جگہ مل جاتی، کم سے کم وہ لوگ میرے اپنے تو ہوتے۔ سالوں سے ہم ان لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے بدلے سارے گھر کا کام کرواتی ہیں یہ ماں بیٹیاں ہم دونوں سے، اس کے باوجود ان کے تیور سیدھے نہیں ہوتے۔ وہ رہانسی ہو کر پھٹ پڑی تھی۔ رابعہ بیگم نے ایک بے بس نگاہ پریشے پر ڈالی۔ خاموشی سے کام کرو پریشے، اور دوبارہ حویلی والوں کا ذکر مت کرنا، تمہیں نہیں پتا وہ کیسے لوگ ہیں۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا گئے تھے۔ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ وہیں کرسی پر بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ پریشے ماں کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا امی آپ کو؟ میں جب بھی آپ کے ساتھ حویلی کا ذکر کرتی ہوں آپ کی طبیعت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں کہ آخر آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیوں آپ مجھے لے کر خالہ کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں؟ پریشے بیگم کے در پہ در سوالات پر رابعہ بیگم نے گھبرا کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ پریشے، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، بھیگی آواز میں کہتے ہی انہوں نے جیسے پریشے کی منت کی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی ماں بہت کم حوصلہ ہارا کرتی تھی، بالوں میں جھانکتی سفیدی اور چہرے کی جھریاں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی قیامت سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہیں۔ پریشے کی آنکھوں میں افسوس اتر آیا۔ اچھا آپ کمرے میں جائیے، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ سفید لباس پر جا بجا آئل کے چھینٹے پڑ گئے تھے، لیکن اب وہ کھانا تیار کر کے ہی کچن سے نکلنے والی تھیں۔ وہ دن انتہائی تھکا دینے والا تھا۔ رات گئے جس وقت وہ برتنوں کا ڈھیر دھو کر فارغ ہوئی، گھڑی کی سوئیاں ایک کے ہندسے پر جگمگا رہی تھیں۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے پریشے نے زبردستی انہیں شام کے وقت ہی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ آخری پلیٹ دھو کر سٹینڈ پر لگاتے پریشے نے گہری سانس لی۔ وہ کچن سے نکلنے ہی لگی تھی جب اپنی جھونک میں سامنے سے آتے کسی شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے روحان کھڑا تھا، خالہ کا بیٹا۔ وہ عموماً رات کے اسی پہر جاگا کرتا تھا۔ پورا دن سونے کے بعد وہ پوری رات جاگنے والوں میں سے تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی نشیلی آنکھیں پریشے پر جمائے
مسلسل منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ پریشے کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے کترا کر پاس سے نکلنا چاہا مگر روحان نے آگے ہو کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو یار؟ اتنی بھوک لگی ہے۔ پورا دن مہمانوں کی خاطر تواضع میں گزار دیا تم نے، اب میں اٹھا ہوں تو کچن سے جا رہی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، بے نیازانہ انداز میں کہتے وہ جھوکٹ میں اس طرح جم کر کھڑا تھا کہ چاہنے کے باوجود وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے ایک بے بس نگاہ سب کے بند کمروں پر ڈالی۔ اگر کوئی رات کے اس پہر باہر نکل آتا، خاص کر خالہ، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا۔ بہتر یہی تھا کہ جلد از جلد روحان کو کھانا دے کر وہاں سے پلٹ جاتی۔ تیزی سے واپس کچن میں مڑتے پریشے نے فریج سے بریانی نکال کر اوون میں گرم کرنا شروع کی۔ اپنی پشت پر اسے روحان کی چبھتی ہوئی نگاہیں محسوس ہوئیں۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ وہ اچھل کر پلٹی تھی کیونکہ روحان نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو اپنے پوروں سے چھوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو روحان بھائی؟ یہ لیں آپ کی بریانی، وہ غصے سے کہتے پریشے نے بریانی تقریباً سلیب پر اس کے سامنے پٹکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تم تو بلا وجہ ڈر گئی، میں نے کچھ نہیں کیا، مزے سے کہتے وہ بریانی کی پلیٹ اٹھا کر کھانے لگا تھا۔ پریشے نے ایک آنسو بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ ان ماں بیٹیوں نے تو بالکل ہی اسے مفت کا مال سمجھ لیا تھا۔ تیزی سے کچن سے نکلتے اس نے مڑ کر ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ روحان کی نظروں کے معنی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ پریشے کو مفت کا مال ہی سمجھتا تھا اور اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایسے ہی کئی واقعات پہلے بھی آئے تھے جب روحان نے اس کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تھی، اور کس طرح پریشے نے خود کو بچایا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ پتہ نہیں ہمیں کب تک یہاں رہنا پڑے گا، آپ مجھے سچائی کیوں نہیں بتا دیتی؟ امی، اس نے پلٹ کر رابعہ بیگم کے کمزور وجود پر نگاہ ڈالی جو بے خبر سو رہی تھی۔ شکر تھا کہ اگلے دن خالہ نے اسے کالج جانے سے منع نہیں کیا۔ کالج میں اسے ٹیچر سے بری طرح سے ڈانٹ پڑی تھی۔ بننا تو آپ ڈاکٹر چاہتی ہیں لیکن آپ سے 12ویں کے پرچے تک کلیئر نہیں ہوں گے۔ جس حساب سے آپ پڑھائی کر رہی ہیں، آپ کو پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ ٹیچر کی طنزیہ بات پر وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ پیچھے بیٹھی شازیہ کی دبی دبی ہنسی کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ شازیہ اس کی کلاس فیلو تھی اور پریشے کے ساتھ نہ جانے اسے کس قسم کا بیر تھا۔ شاید اپنے معمولی نقوش اور دبتی ہوئی رنگت کی وجہ سے وہ غیر ارادی طور پر ہی پریشے سے خوف کھایا کرتی تھی، لیکن پوری کلاس میں وہ پریشے کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ تیسرا پیریڈ تھا جب پریشے سر جھکا کر پڑھاتے ہوئے ٹیچر کے نوٹس لینے میں مصروف تھی، جب پی این نے آ کر اس کا نام پکارا۔ مس پریشے کو پرنسپل کے آفس میں بھیج دیجیے۔ پی این کی بات پر وہ چونک اٹھی۔ ٹیچر نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اپنا بیگ سنبھالتے وہ حیران ہوتے ہوئے پرنسپل کے آفس میں آئی تو سامنے ہی کرسی پر روحان کو بیٹھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی، مگر روحان اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ کے کزن آپ کی چھٹی لینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پرنسپل نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ پریشے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا امی کو؟ وہ بری طرح سے گھبرا اٹھی تھی۔ روحان اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ پرنسپل کے آفس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پریشے اپنے لرزتے قدموں پر قابو پاتے بمشکل اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی تھی۔ ماں کی خراب طبیعت کا سن کر مسلسل اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ کل شام ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے کہ امی کو کیا ہوا ہے؟ وہ مسلسل روحان سے پوچھ رہی تھی جو سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب اگر تم نے مجھ سے ایک بھی سوال پوچھا تو میں تمہیں گاڑی سے نیچے اتار دوں گا۔ خاموش بیٹھی رہو، جیسے ہی ہاسپٹل آئے گا خود جا کر اپنی ماں سے پوچھ لینا۔ اس کے تلخ انداز پر پریشے کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو اتر آئے تھے۔ دل ہی دل میں ماں کی صحت یابی کی دعائیں کرتی وہ شدید بے چین تھی۔ گاڑی رکی تو پریشے نے چونک کر دیکھا۔ وہ کوئی پرائیویٹ کلینک لگ رہا تھا۔ چھوٹے سے گھر کے باہر ٹنگا ہوا ڈاکٹر کے نام کا بورڈ۔ یہاں کیوں لائے تھے امی کو؟ پریشے نے حیرت سے پوچھا تو روحان تنگ کر اس کی جانب مڑا۔ ہماری کوئی لاکھوں کی جائیداد تو ہے نہیں جو تمہاری ماں کے اوپر لگاتے رہیں، خود ہی اندر جا کے دیکھ لو کیا ہوا ہے تمہاری امی کو، وہ چڑ کر بولا تھا۔ پریشے سلگ اٹھی، مگر فی الحال ماں کی طبیعت جاننا زیادہ ضروری تھا۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے نیچے اتر آئی تھی۔ عجیب ہسپتال تھا، نہ کوئی کاؤنٹر اور نہ ہی کوئی زیرو وہاں دکھائی دے رہی تھی۔ مین دروازہ کھلا تھا
وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ نہ جانے روحان کہاں چلا گیا تھا۔ سیڑھیاں اوپر کی سمت کو جا رہی تھیں۔ نیچے تو کسی کمرے میں سے رابعہ بیگم دکھائی نہ دی۔ ہاں البتہ یہ کسی ڈاکٹر کا کلینک ہی معلوم ہو رہا تھا۔ مریضوں کے لیے بیڈ اور چیئرز رکھی ہوئی تھیں۔ گرد مٹی سے اٹا ہوا وہ چھوٹا سا کلینک بھوت بنگلہ لگ رہا تھا۔ پریشے کو خوف سا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ پتہ نہیں یہاں اماں کا علاج ٹھیک ہو بھی رہا ہوگا یا نہیں۔ دل کڑا کرتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی آئی تھی۔ اوپری منزل پر بھی ہو کا عالم تھا۔ طویل راہداری میں 3 کمرے تھے۔ ان تینوں کمروں کے ہی دروازے بند تھے۔ پریشے کو وہاں بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ روحان بھائی، نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کسی گڑبڑ کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے نیچے پلٹ کر روحان کو آواز لگائی مگر جواب ندارت تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ دل مضبوط کرتے پریشے نے 2 قدم آگے اٹھائے۔ پہلے دروازے کا کمرہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر ایک سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا مگر وہ خالی تھا۔ پریشے نے جھنجھلاتے ہوئے آگے بڑھ کر دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر تاریکی تھی۔ پریشے کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ روحان بھائی کو فون کرتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ اچانک اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ اس کے عقب میں آ کر کسی نے اسے بری طرح سے دبوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زور سے چلاتی ایک مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے لبوں پر جم گیا تھا۔ پریشے کی چیخ اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بری طرح سے مچلی مگر گرفت مضبوط تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے گھسیٹتے ہوئے اسی تاریک کمرے کے اندر لے جا رہا تھا۔ پریشے بری طرح سے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاں وہ آئی ہے یہاں اس کی ماں تو نہیں، البتہ کوئی اور ہی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی لیکن پیچھے کھڑا وہ شخص اسے چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ پریشے کے مچلتے وجود کو اندر کھینچتے اس شخص نے اندر داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ایک جھٹکے سے پریشے کا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینکتے اس نے پریشے کو ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ اندھیرے میں نہ جانے کسی چیز سے ٹکرائی۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی مگر اس وقت تو صرف اسے اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ کون ہے آپ؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، وہ بری طرح سے چلائی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے بٹن دبا کر لائٹ آن کی۔ پریشے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی انجان آدمی تھا۔ گھنی مونچھیں، مضبوط سراپا، چہرے سے ہی وحشت اور درندگی ٹپک رہی تھی۔ کھا جانے والی نگاہوں سے وہ پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی چھوڑ دوں تیرے کچھ لگتے کو؟ پورے پیسے دیے ہیں میں نے۔ لگتا ہے تیرے ساتھ اس کی کوئی پرانی دشمنی تھی، اسی لیے تو صرف 5,000 کے بدلے ایسا خوبصورت ہیرا مجھے دے گیا ہے۔ وہ شخص خباثت سے ہنسا تھا۔ پریشے کی رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ روحان نے مجھے بیچ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ وہ شخص 2 قدم چل کر پریشے کے نزدیک آیا۔ ہاں بیچ دیا۔ اس نے کہا تھا جو چیز اس کے کام کی نہیں وہ اسے کسی اور کے کام بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس شخص کی بات پر پریشے کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے اپنے رشتہ داروں نے اسے آج اس حال میں پہنچایا تھا۔ اسے روحان کے تصور سے بھی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں تمہیں 50,000 روپے دوں گی۔ پریشے ایک دفعہ پھر اس کی منت کرنے لگی تھی۔ سامنے کھڑے اس آدمی نے زوردار کہکا لگایا۔ ارے اب تو کوئی مجھے 50,000 بھی دے گا تب بھی میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں، للچائے ہوئے انداز میں کہتا وہ اس کی جانب جھکا تھا۔ پریشے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خوف سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتہ تھا اس کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ سامنے کھڑا وہ شخص اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ پریشے کو اپنا وجود پسینے میں بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ پلیز بچا لے۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچ کر بے اختیار دعا کی۔ پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہٹتے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ پریشے نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ وہ پتھر کا بھاری گلدان تھا جو میز سے لڑک کر نیچے زمین پر جا گرا تھا۔ پریشے کے دماغ میں گوندا سا لپکا۔ اس نے سامنے اس پہاڑ جیسے آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اگلی بے بس نگاہ اس نے زمین پر پڑے اس گلدان پر ڈالی۔ اگر اسے یہاں سے صحیح سلامت باہر نکلنا تھا تو اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر نہیں آئے گا۔ سختی سے اپنی آنکھیں میچتے اس نے آنے والے لمحات کا تصور کیا اور جیسے اچانک ہی اس کے اندر کوئی طاقت اتر آئی تھی۔ اگلے ہی پل زمین پر جھکتے اس نے وہ پتھر کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے آگے بڑھتے اس شخص کے سر میں دے مارا تھا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں تھا، نشے میں بدمست۔ ہاتھی کی طرح آگے بڑھتے وہ خود سے ٹکراتے اس گلدان کو دیکھ نہ پایا۔ ایک زوردار گراہ اس کے لبوں سے نکلی۔
پریشا نے اپنی آنکھوں سے اس کے ماتھے سے چھوٹتا خون کا فوارہ دیکھا تھا۔ اس کے لبوں سے گالی نکلی، مگر خود کو سنبھالتے سنبھالتے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ ہوش میں تھا، بس خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے کھڑی پریشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پتھر کے گلدان نے اسے نقصان ضرور پہنچایا تھا، مگر وہ خود پر قابو پا سکتا تھا۔ پریشا نے دیکھا دروازہ سامنے تھا۔ وہ شخص درمیان میں گرا پڑا تھا۔ اس نے ایک چست لگائی اور اس کے اوپر سے چھلانگ مار کے دروازے تک جا پہنچی۔ پیچھے سے اس نے لپک کر پریشا کی ٹانگوں کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی قسمت فی الحال اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اندھا دھند باہر کی سمت بھاگی تھی۔ اس شخص کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ گالیاں دے رہا تھا، منہ سے مغلظات نکال رہا تھا اور اسے پکڑ کر اس کا برا حشر کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، مگر پریشا اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کلینک سے نکلتے اس نے دائیں طرف کو دوڑ لگا دی تھی۔ چلچلاتی دھوپ میں سڑک پر وہ واحد لڑکی تھی جو اس طرح حواس باختہ ہو کر بھاگ رہی تھی۔ باہر روحان کی گاڑی غائب تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سڑک پر اسے یوں کھلے بالوں اور بغیر دوپٹے کے ساتھ بھاگتے بہت لوگوں نے حیرت سے دیکھا تھا، مگر فی الحال پریشا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنی ماں کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ نہ تو اسے اس علاقے کا پتہ تھا اور نہ ہی رستوں کا۔ بھاگتے بھاگتے اسے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ پاؤں مزید بھاگنے سے انکاری ہو گئے تو وہ نڈھال ہو کر سڑک کے کنارے ہی بیٹھ گئی۔ پیر دکھ رہے تھے اور حلق میں پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ آنکھوں میں مسلسل آنسو اترے چلے آ رہے تھے اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے میں سے باہر نکل آئے گا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کیسے گھر تک پہنچوں؟ کالج بیگ اس کا اسی کمرے میں رہ گیا تھا۔ اس کے اندر پریشا کا موبائل تھا۔ یہاں آس پاس تو اسے ہر شخص سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کئی افراد اس کے سامنے سے گزر رہے تھے، کئی گاڑیاں بھی زن سے دھول اڑاتی گزرتی تو پریشا کا دل دھک سے رہ جاتا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ دکھتے پیروں کا درد کچھ کم ہوا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایک سمت کو چلنے لگی۔ لمبے بال گرد آلود ہو رہے تھے، سبز آنکھیں رو رو کر تھک چکی تھیں۔ پریشا پاس سے گزرتے مردوں کی نظروں سے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ اس کے پاس دوپٹہ تو تھا نہیں جس سے وہ خود کو لپیٹ لیتی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلتی رہی۔ اس بڑے سے شہر میں نہ جانے اس کے ساتھ اب کیا سلوک ہوتا۔ آخر اس نے ہمت کر کے ایک رکشے والے کو روک ہی لیا۔ اپنے گھر کا پتہ بتاتے اس نے امید بھری نگاہوں سے رکشے والے کو دیکھا، اور جب اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو پریشا کی جان میں جان آئی۔ اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ گھر پہنچ کر کسی نہ کسی طرح کرایہ ادا کر دے گی، لیکن گھر میں تو ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ رکشے والے کو باہر کھڑا کر کے اندر داخل ہوئی۔ باہر لاؤنج میں موجود سبھی افراد نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ بکھرے بال، دوپٹہ ندارد، کالج یونیفارم کندھے سے پھٹا ہوا اور اگلے دونوں بٹن ٹوٹے ہوئے۔ اس کی حالت نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ دیکھا، میرا بیٹا صحیح کہہ رہا تھا، تب سے ہم اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ اور تم تو اپنی بیٹی کو حاجن ثابت کرنے پر تلی ہو۔ دیکھا کیا کرتوت کر کے آئی ہے۔ بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ اور اب منہ کالا کر کے واپس آ گئی ہے، خالہ نے چمک کر کہا، اور تبھی پریشا کی نگاہ روحان پر پڑی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے مطمئن انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سارے گھر والے جمع تھے۔ پریشا نے قرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یقیناً وہ ان سے پہلے ہی گھر آ کر کوئی کہانی سنا چکا تھا۔ رابعہ بیگم لپک کر اس کے پاس آئی تھیں۔ کہاں گئی تھی؟ کالج سے فون آیا تھا روحان کو کہ تم دیوار پھیلا کر بھاگ گئی تھی۔ کالج کے گارڈ نے خود تمہیں کسی لڑکے کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ کون تھا وہ؟ رابعہ بیگم اس سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف تھا۔ انہیں پتا تھا ان کی بیٹی ایسی نہیں۔ پریشا نے آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی خالہ نے آگے بڑھ کر 2 تھپڑ اسے لگائے تھے۔ تجھے کیا بتائے گی؟ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں بھلا کچھ بتاتی ہیں؟ جو لے کر گیا تھا اس نے اپنا کام پورا کیا اور اب دھکے مار کر اسے واپس نکال دیا ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے تم ماں بیٹیاں۔ مجھے ایسی بدکردار لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ پریشا سر جھکائے خالہ کے الزامات سن رہی تھی۔ بھری محفل میں اسے بے عزت کیا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی روحان کے خلاف بولا ایک لفظ بھی کوئی نہیں سنے گا، مگر پھر بھی اس نے کوشش کی اور جواب میں خالہ کا ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے بدکردار لڑکی، کوئی اور نہیں ملا تھا جس کے سر اپنے کالے کرتوتوں کو تھوپ دیتی۔ خبردار جو میرے بیٹے کا نام لیا۔
خالہ چلا رہی تھی۔ پریشے نے بے بس ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اگلے ہی پل دھپ کی آواز پر وہ گھبرا کر مڑی۔ رابعہ بیگم جہاں کھڑی تھی وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ ایک چیخ پریشے کے لبوں سے نکلی۔ وہ گھبرا کر ماں کی سمت لپکی تھی۔ رابعہ بیگم دل پر ہاتھ رکھے زمین پر ساکت لیٹی تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور وجود نیلا پڑ رہا تھا۔ امی کو کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے امی کو ہسپتال لے جاؤ، پلیز میری مدد کرو، وہ زور زور سے چلائی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر وہ سب لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ خالہ نے تو تنفر سے منہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ روحان اطمینان سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ دھوپ سے بھرے صحن میں پریشے اپنی ماں کو جھنجھوڑتے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ رابعہ بیگم کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ پریشے خود ہی انہیں گھسیٹتی ہوئی جیسے تیسے گھر سے باہر لے آئی۔ رکشے والا کرائے کا انتظار میں ابھی تک وہیں کھڑا تھا، مگر شاید وہ نیک آدمی تھا۔ پریشے کی منت سماجت پر اس نے رابعہ بیگم کو رکشے میں ڈالا۔ پورے راستے پریشے بری طرح سے روتی خدا سے ماں کی صحت کی دعائیں مانگتی آئی تھی، مگر آج اس کی دعاؤں کی قبولیت کا دن نہ تھا۔ سرکاری ہسپتال میں رابعہ بیگم کو داخل کر لیا گیا اور صرف 10 منٹ بعد ہی ڈاکٹر نے آ کر رابعہ بیگم کی موت کی اطلاع پریشے کو دے دی تھی، اور وہ جو اب تک پھوٹ پھوٹ کر روتی آئی تھی یکدم اس کے سارے آنسو خشک ہو گئے۔ اس نے ساکت نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا کسی کی ایسی موت بھی ہوتی ہے؟ نہ کوئی اپنا پاس اور نہ ہی کوئی اچھی یاد۔ پریشے کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پلٹ کر خالہ کے گھر نہیں جائے گی۔ آخری دفعہ رابعہ بیگم کو دیکھتے اس نے چپکے سے ان کے اوپر اوڑھی ہوئی چادر اتار لی تھی۔ اسے پتہ تھا جب لواحقین نہ ملیں تو رابعہ بیگم کو عیدھی والے خود ہی دفنا دیں گے۔ آخری دفعہ ماں کے سرد ہاتھوں کو چومتے وہ ہسپتال سے باہر نکل آئی تھی۔ رہنے کا اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ ٹھکانہ اسے کہاں سے مل سکتا ہے۔ شام سے پہلے پہلے وہ شازیہ کے دروازے پر موجود تھی۔ اس کی کالج کی لڑکی شازیہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا۔ شازیہ نے جو یوں سے اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، کسی اور کے گھر میں اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ سب فیملی والی لڑکیاں ہیں۔ تم اکیلی رہتی ہو، میں تمہارے ساتھ آدھا کرایہ دے دیا کروں گی، اس نے پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ شازیہ چند لمحے تک سر تا پا اس کا جائزہ لیتی رہی اور پھر دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ شازیہ کے فلیٹ میں 2 کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج۔ اس نے ایک کمرہ پریشے کو دے دیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ شازیہ اس پر اتنی مہربانی کرے گی۔ شازیہ چلی گئی تو وہ خاموشی سے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کی دنیا جس تیزی سے الٹ پلٹ ہوئی تھی اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کمبل میں منہ چھپاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اگلی صبح وہ بہت دیر سے جاگی۔ شازیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ آڑی ترچھی بیڈ پر سو رہی تھی۔ پریشے کو بھوک لگی تھی مگر شرمندگی آڑے آ رہی تھی۔ شازیہ نے اسے اپنے گھر میں رہائش تو دے دی تھی، لیکن کیا وہ زندگی یہیں گزار پائے گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شازیہ کے فلیٹ کا جائزہ لینے لگی۔ اگلے ہی پل اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ شازیہ کا فلیٹ بظاہر تو چھوٹا سا تھا، لیکن وہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ ہر وہ آسائش جو بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں میں ہو سکتی تھی وہ شازیہ کے پاس موجود تھی۔ شازیہ نے بے دھڑک دونوں کمروں کے AC چلا رکھے تھے، جیسے اسے بجلی کے بل کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ حالانکہ وہ بمشکل 25 سال کی لڑکی تھی۔ کالج میں اس نے بتا رکھا تھا کہ اس کے والدین عرصہ ہوا مر چکے ہیں اور ان کی 2 دکانیں ہیں جن سے حاصل ہونے والی آمدنی سے وہ فلیٹ کا کرایہ دیتی ہے اور اپنی گزر بسر کرتی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اسے شازیہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اچھل کر پلٹی۔ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں وہ بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اندر سے باہر نکل رہی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور چہرے کے عجیب سے تاثرات۔ پریشے نظریں چرا گئی۔ سوچ رہی ہوں میں کوئی نوکری کر لوں، پھر میں تمہیں ہر مہینے فلیٹ کا کرایہ دے دیا کروں گی، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، پریشے شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شازیہ چند لمحے تک سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، تمہیں کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ اگر تمہیں نوکری چاہیے تو نوکری میں تمہیں دلوا سکتی ہوں۔ وہ فریج سے پانی کا گلاس بھرتے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے انداز اور اطوار عجیب تھے۔ پریشے کو بے چینی سی محسوس ہوئی۔ ہاں میں کوئی بھی کام کر لوں گی، کسی ہوٹل میں ویٹرس یا کسی فیکٹری میں ملازمت بھی کر لوں گی، آنسو پیتے ہوئے بمشکل بولی۔ شازیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں دکھ رہا ہے کہ تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ خالہ نے تو دھکے مار کر نکال دیا۔ ماں مر گئی،
اب تو تمہیں کچھ بھی کرنا چاہیے۔ اس کے انداز میں طنز امڑ آیا تھا۔ پریشے نے پلکیں جھپکا کر آنسو پیے۔ چلو تم ریسٹ کر لو، کچھ کھانا ہے تو فریج سے لے کر کھا لو، میں ذرا کام سے جا رہی ہوں، 1-2 دن میں تمہیں نوکری پر لگوا دوں گی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا گھسی۔ پریشے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ شازیہ تیار ہو کر گھر سے نکل گئی تو جھجکتے ہوئے پریشے نے فریج کھولا اور اسے زوردار جھٹکا لگا۔ فریج میں سرخ رنگ کا وہ مشروب نظر آ رہا تھا جسے پینا حرام سمجھا جاتا تھا۔ فریج میں انڈے، دودھ، سب کچھ موجود تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے پریشے فریج بند کر گئی۔ دوبارہ فریج کھولنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہوئی۔ سادہ پانی پی کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے شازیہ سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کا خوف درست تھا۔ شام کے وقت شازیہ آئی تو اسے کمرے میں لیٹا دیکھ کر برس پڑی۔ تم ابھی تک منہ کھولے یہاں سو رہی ہو؟ اٹھ کر نہا دھو لو، فریش ہو جاؤ، تمہاری میٹنگ ہے باس کے ساتھ۔ اور ہاں، یہ بدرنگے کپڑے اتارو، یہ پہنو۔ اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے لفافے میں سے ایک جھلنگا نما ڈریس نکال کر پریشے کی جانب اچھالا تو پریشے ساکت رہ گئی۔ وہ سرخ رنگ کا لباس تھا، انتہائی ناکافی آف شولڈر ڈریس جس کی لمبائی بمشکل گھٹنوں تک تھی۔ آستین ندارت تھے، اور دوپٹہ ایسے ڈریسز کے ساتھ بھلا دوپٹے کا کیا کام تھا؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شازیہ کی سمت دیکھا جو گنگناتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس جا رہی تھی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ اس نے ڈریس اٹھا کر دور پھینک دیا۔ شازیہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو پریشے کو یوں بیٹھے دیکھ کر ایک دفعہ پھر چلا اٹھی تھی۔ اگر تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر تھوڑے ہاتھ پاؤں پھیلاؤ، میں تمہاری اس زندہ لاش کو زیادہ دیر اپنے سینے پہ سجا کے نہیں رکھ سکتی۔ نوکری لینی ہے تو یہ پہن کر چلو میرے ساتھ۔ پریشے کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈریس پہن کر تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شازیہ کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ سر تا پا سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اس نے بھی اسی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ پریشے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی گزرنے والی ہے، مگر موہم سی امید کے تحت وہ شازیہ کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ باہر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروپ تھا۔ مسلسل ہوٹنگ کرتے چلاتے وہ سارے لڑکے ہی پریشے کو عجیب لگے۔ پریشے کو دیکھتے ہی اس گروپ میں موجود ہر لڑکے کی آنکھوں میں ستائش امڑ آئی تھی۔ گھٹنوں تک آتے لباس میں اپنے آپ کو بمشکل چھپانے کی کوشش کرتے پریشے سکڑ سمٹ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ سارے راستے وہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بےہودہ گفتگو کرتے رہے۔ پریشے کی رگوں میں یہ سنسنی سی دوڑنے لگی، اور جب اس ڈانس کلب کے سامنے گاڑی رکی تو پریشے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں اندر نہیں جا سکتی، مجھے نہیں کرنا یہ کام، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ خود پر ضبط کرتی پلٹی تھی جب شازیہ نے اس کا بازو دبوچا۔ واپس کہاں جا رہی ہو؟ اگر تمہیں یہ کام نہیں کرنا تو میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، لیکن دوبارہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی سی عمر میں اگر میرے گھر میں ہر سہولت ہے تو کون سے میرے چچا یا ماموں نے میری مدد کر دی ہے؟ جی نہیں، وہ سارا کچھ میں خود کماتی ہوں، اور اکیلی لڑکی صرف اسی طرح سے کمائی کر سکتی ہے۔ چلو اندر۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ وہ زندہ لاش کی مانند اندر ان لڑکے لڑکیوں کے گروپ میں موجود تھی، بری طرح سے گھبرائی ہوئی، پریشان۔ جو کچھ بھی تھا وہ بمشکل 19 سال کی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اب ان کے چنگل سے کیسے نکلنا ہے، اور انجانے میں ہی وہ اس آدمی کو مشکور ہو گئی تھی جس نے ان لڑکوں کو مار پیٹ کر اسے اس ڈانس کلب سے باہر نکالا تھا۔ مگر وہ تھا کون؟ اس کی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھنے تک وہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن کمزوری اور صدمے سے چور چور ہوتے وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی تھی۔ گاڑی حویلی کے سامنے روکتے میر ہادی نے گردن موڑ کر اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی دودیا رنگت سرخ لباس میں چمک رہی تھی۔ اس کا حسن اتنا مکمل تھا کہ میر کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ 32 سالوں میں کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ایسے نہیں دھڑکتا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ اس وعدے کا پابند تھا جو اس کی ماں نے کسی سے کر رکھا تھا۔ یہ اور بات کہ اس وعدے کے وفا ہونے کی اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس لڑکی کو کہاں کروں؟ شہر میں ایسی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی جہاں وہ اسے چھوڑتا۔ شکل سے دکھ رہا تھا کہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی ہے جو انجانے میں ان آوارہ لوگوں میں پھنس گئی تھی۔ میر ہادی نے جھنجھلاتے ہوئے دروازہ کھول کر پریشے کو دونوں بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ حویلی کے ملازموں نے اسے یوں ایک لڑکی کو اٹھائے اندر آتے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے تھے، مگر میر ہادی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں بازوؤں میں لڑکی کو اٹھائے سیدھا فرخندہ بیگم کے دروازے تک جا پہنچا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا ماں اس وقت سو گئی ہوگی، مگر دروازہ بجاتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔
وہ تہجد کی نماز کے لیے جاگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میر ہادی کو جو بازوؤں میں ایک نوجوان لڑکی کو آدھے ادھورے لباس میں دیکھا تو بری طرح سے حیران رہ گئیں۔ کون ہے یہ میر ہادی؟ یہ ایسے کپڑوں میں کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ان کی آواز میں کئی اندیشے لہرائے۔ اپنے جوان بیٹے کے متعلق وہ اچھی طرح سے جانتی تھیں، وہ اتنے کچے کردار کا نہ تھا، مگر سامنے نظر آتا منظر نظر انداز کیے جانے کے قابل نہ تھا۔ میر ہادی کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے راستہ دیجیے اماں جان، میں اسے اندر لٹاؤں، پھر میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ماں سے اجازت چاہی تھی۔ فرخندہ بیگم نے ایک طرف ہوتے اسے راستہ دیا۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میر ہادی نے بازو میں اٹھائی پریشے کے نازک وجود کو احتیاط سے اندر لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس کا ناکافی لباس اس نے نظریں چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ فرخندہ بیگم نے آگے بڑھ کر کمبل پریشے کے اوپر اڑا دیا۔ وہ ہنوز بے ہوش تھی، مگر فرخندہ بیگم نے اس کے سرد پڑتے گالوں کو ہاتھ لگایا تو وہ یک لخت کھسمسائی تھیں۔ بہت حسین بچی ہے، مگر یہ اس حال میں کیوں ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ پھر میر ہادی سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتہ، اٹھے گی تو خود ہی بتا دے گی۔ نہ جانے کن آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ ایسی لڑکیوں کی عزت پر جب حملہ ہوتا ہے تو پھر یوں ہی حواس باختہ ہو جاتی ہیں، جیسے یہ ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ وہاں پر میں تھا، میں نے اسے بچا لیا، ورنہ اب تک تو وہ اس کی بوٹیاں بھی نوچ کر کھا چکے ہوتے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ فرخندہ بیگم نے متفکر نگاہیں پریشے پر ڈالیں، جو پلکیں چپکا چپکا کر جاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ چند لمحے تک تو ساکت رہی، اور جب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر ہے تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے میر ہادی اور ایک اجنبی سی عورت کو دیکھتے اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ پلیز مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں یہ کام نہیں کرتی۔ وہ تو بس میں شازیہ کے کہنے پر وہاں آ گئی تھی۔ بے ربط جملے بولتی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرخندہ بیگم نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ برے حال میں تھی۔ بکھرے ہوئے بال، لرزتا وجود، کمبل میں خود کو چھپاتے ہوئے وہ اپنے عام وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرخندہ بیگم کو جیسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ پریشان مت ہو بیٹی، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو۔ میرا بیٹا تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تو بچپن سے ہی اپنی اس منگیتر کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہے جو نہ جانے اس دنیا میں کہاں گم ہو گئی ہے۔ فرخندہ بیگم نے گہری سانس لی۔ سامنے بیٹھا میر ہادی بری طرح سے بے چین ہوا، بھوری آنکھوں میں پریشانی ابھری۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں، آپ اس لڑکی سے پوچھ لیں کہ یہ کہاں رہتی ہے، اس کے والدین کہاں ہیں تو میں اسے وہاں پہنچا دوں۔ راستے میں یہ بے ہوش تھی تو مجھے اسے کہیں اور لے جانا مناسب نہیں لگا۔ میر ہادی کی بات پر سامنے بیٹھی پریشے کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایک دن پہلے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ نہیں ہے میرے والدین، میری ماں کا کل انتقال ہو گیا اور میری خالہ نے مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں، اسی لیے مجھے شازیہ کے گھر رہنا پڑا۔ وہ جو کرتی تھی اس نے بھی مجھے وہیں کرنے کے لیے کہا، اس لیے میں اس بار گئی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے جملوں میں کہتے وہ مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ میر کے ماتھے پر بل پڑے۔ تو کوئی اور تو ہوگا نا رشتہ دار؟ خالہ نے نکال دیا ہے تو کوئی چچا تایا ددیال میں بھی کوئی نہیں ہے تمہارے؟ وہ یکدم ہی غصہ ہو گیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ سامنے بیٹھی لڑکی بہتے آنسو سے مسلسل تکلیف دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کی دھڑکنیں رکنے لگی تھیں۔ چچا تایا، پریشے نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں۔ سبز آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میر ہادی کو نگاہ ہٹانا مشکل لگا۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر رونے لگی تھی۔ فرخندہ بیگم گہری سانس لے کر اس کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے، اسے پریشان مت کرو، اس کی حالت خراب ہے، میں صبح تک خود ہی اس سے پوچھ لوں گی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے کمبل اس کے اوپر درست کرنا چاہا اور اچانک بری طرح سے چونکی۔ پریشے کے آف شولڈر ڈریس میں اس کے کندھے نمایاں ہو رہے تھے۔ کندھوں کے پچھلے حصے پر ایک چوٹ کا نشان تھا، ایک چاند جیسا نشان جس کے اوپر لگے ٹانکے اب منمل ہو چکے تھے، مگر صاف دکھ رہا تھا کہ برسوں پرانی یہ چوٹ کتنی گہری رہی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ فرخندہ بیگم نے گھبرا کر اس چوٹ پر ہاتھ رکھا۔ پریشے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں، امی کہا کرتی تھی کہ جب میں چھوٹی سی تھی وہ میرے بابا نے میری کمر پر مارا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی تھی جس انگوٹھی پر چاند بنا تھا۔ انگوٹھی نوکیلی تھی، گہرا زخم بنا، اسی لیے یہ نشان آج تک نہیں گیا۔
پریشے کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ امڑ آئی تھی، جبکہ فرخندہ بیگم کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے زخم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یک لخت ہی انہوں نے پریشے کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اوہ میرے خدا! وہی سبز آنکھیں! کون ہو تم؟ تمہاری ماں کا نام کیا تھا اور تمہارے باپ کا نام کیا تھا؟ فرخندہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور پریشے وہ تو رونا بھول گئی تھی۔ ان اجنبیوں کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنے سوالات تھے کہ وہ ساکت رہ گئی۔ رابعہ ممتاز میری ماں کا نام تھا اور میرے باپ میر گلفام، ان کا تعلق ایک بہت بڑے خاندان سے تھا، پنجاب کے علاقے کا نام بتاتے تھے۔ پریشا نے اپنے ددیال والوں کے متعلق فرخندہ بیگم کو بتایا تھا، اور فرخندہ بیگم وہ تو جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھیں۔ رابعہ کی بیٹی؟ یہ تو رابعہ کی بیٹی ہے۔ میر ہادی یہ تمہاری منگیتر ہے، وہی ہے جسے تم برسوں سے ڈھونڈ رہے ہو۔ دیکھو قدرت اسے خود تمہارے پاس لے آئی۔ اس سے پہلے میں نے اسے کیوں نہیں پہچانا؟ یہ ہیرے کی لونگ، یہ میں نے ہی تو پہنائی تھی اس کی ناک میں جب یہ صرف 4 سال کی تھی۔ یہ سبز آنکھیں بالکل اس کے باپ جیسی ہیں، یہ ہمارا ہی خون ہے۔ مجھے مزید کسی پہچان کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پریشے کا چہرہ تھامے خوشی سے لبریز لہجے میں کہہ رہی تھی، اور پریشے ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور میر ہادی وہ ایک ٹک پریشے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ برسوں سے وہ جس کو دنیا کے ہر کونے میں تلاش کر چکا تھا، وہ یوں اچانک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ میں بتاتی ہوں۔ فرخندہ بیگم اٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا تصویروں کا پرانا البم نکالا۔ یہ تصویریں صرف اس البم میں نہیں، اس حویلی کے ہر کمرے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ تمہارا باپ ہے، میر گلفام۔ انہوں نے ایک تصویر پر ہاتھ رکھا۔ پریشے ساکت رہ گئی۔ بالکل وہی سبز آنکھیں جو اس کی تھیں، اور وہی چہرہ جو ماں کے پاس ایک پرانی سی تصویر میں وہ دیکھا کرتی تھی۔ آنے والی تصویروں میں رابعہ بیگم کی جوانی کی تصویریں تھیں، ان کی دلہن بنی کی تصویریں، مگر ہر تصویر میں ان کے چہرے پر غم جھلکتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور میر گلفام وہ ویسے ہی تھے جیسے اس کی ماں نے بتایا تھا، اپنی شادی پر ناخوش۔ اسی لیے تو انہیں پریشے کی پیدائش پر بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے 5 سال رابعہ بیگم نے جس تکلیف سے گزارے یہ وہی جانتی تھیں۔ فرخندہ بیگم نم لہجے میں اسے بتا رہی تھیں۔ رابعہ نے بہت تکلیف میں دن گزارے۔ گلفام اسے مارتا پیٹتا تھا تاکہ وہ خود اسے چھوڑ کر چلی جائے، مگر وہ خاندانی لڑکی تھی، اس کے والدین مر چکے تھے، صرف ایک بہن تھی جو دور پار کے کہیں شہر میں رہتی تھی، اسی لیے وہ حویلی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ گلفام کی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ تم جب 3 برس کی ہوئی تو اس نے میرے سامنے تمہیں اپنی نوکیلی انگوٹھی سے یہ زخم دیا تھا۔ زخم بے حد گہرا تھا۔ تمہیں ہم ہسپتال لے گئے، ٹانکے لگے، اور جب واپس آئے تو تم میری گود میں ہی تھی۔ اسی روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں اپنی بہو بناؤں گی۔ میں نے یہ ہیرے کی لونگ اپنے ہاتھوں سے تمہاری ناک میں ڈالی تھی، میر ہادی کی نشانی کے طور پر۔ رابعہ گلفام کے ظلم اور ستم نہ سہ سکی، اور جب گلفام نے دوسری شادی کی اور رات کے اندھیرے میں رابعہ کو حویلی سے نکال دیا، ہمیں لگا وہ صبح تک اسے حویلی واپس بلا لے گا، مگر اگلی صبح تک رابعہ کا کہیں نام و نشان تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ گلفام کو نشے کی لت نے ایسا اندر سے کھوکھلا کیا کہ چند برس مزید زندہ رہ کر وہ خود ہی چل بسا۔ اس کی دوسری بیوی دولت سمیٹ کر واپس وہیں جا بسی جہاں سے آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم کبھی ہمیں نہیں ملو گی، لیکن قدرت دیکھو خود تمہیں ہمارے پاس لے آئی ہے۔ فرخندہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ جو اب تک گھنگ بیٹھی تھی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ساری حقیقتیں اس کے سامنے تھیں۔ ماں باپ کی تصویریں سامنے البمز کی صورت میں پڑی ہوئی تھیں، مگر یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ خود اپنے حواس نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ پریشا نے فرخندہ بیگم کے سوال پر انہیں اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ رابعہ بیگم کی موت پر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا لے کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہتے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پریشا اب تک ساکت بیٹھی تھی۔ میر ہادی سامنے صوفے پر بیٹھا بغیر پلک جھکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ پریشا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو یہ تھا اس کا منگیتر، جس کے متعلق رابعہ بیگم نے اسے بتایا تھا۔ کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ اس کی سنائی باتوں پر یقین کرے گا؟ پریشا کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ میر ہادی اپنی جگہ سے اٹھا، جیکٹ کی زپ اس نے کھول رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پریشا ساکت رہ گئی۔ کیا یہ مجھے مارے گا؟ بالکل میرے باپ کی طرح؟
اس نے قرب سے اپنی آنکھیں نیچی کیں، مگر اگلے ہی پل وہ چونکی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت جگہ پر ڈھونڈا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کی طوفانی محبت کرتا تھا، بلکہ صرف اس لیے کیونکہ تم میری تھی۔ میں نہیں جانتا تم کیسی ہو، حسین ہو یا نہیں، مگر آج تمہیں دیکھنے کے بعد میرے لیے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہوا۔ شکر ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا۔ میری ساری دعائیں آج قبول ہو گئیں، مجھے میری پریشے واپس مل گئی۔ وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ پریشے کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی، یہ تصور ہی اس کے لیے سکون بخش تھا۔ بھول جاؤ اپنے ماضی کو، ان ساری فکروں کو اور غموں کو جو تم نے جھیلے۔ اب تم میری پناہ میں ہو اور میر ہادی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھیں جذبے لٹا رہی تھیں، اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت پریشے کو اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار ہی شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری۔ اسے مسکراتا دیکھ کر میر ہادی دل کھول کر مسکرا دیا تھا۔ ویسے ان کپڑوں میں تم غضب کی لگ رہی ہو۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں ایسے کچھ ڈریسز کا آرڈر دے دیتا ہوں، شادی کے بعد کمرے میں مجھے پہن کر دکھانا۔ اس کے لہجے میں شرارت امڑ آئی تھی۔ پریشے نے چھینپ کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے اور کمبل سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مسکراتے ہوئے میر ہادی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پریشے کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی جگہ پر لوٹ آئی تھی، اپنوں میں محفوظ سائبان تلے، اس شخص کے پاس جس کے سپنے وہ ہمیشہ ہر رات دیکھا کرتی تھی، جس کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ جب بھی کبھی اسے ملے گا اس دنیا کے ہر غم سے بچا لے گا۔ اس کا خیال درست تھا، وہ واقعی ایسا تھا۔ پریشے کو اپنی قسمت پر رشک سا ہونے لگا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ کم نہیں تھا، مگر اسے یقین تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔